کہتے ہیں اور ہمارے اندر میں کچھ خرابیاں پائی جاتی ہے، ان تمام خرابیوں کو آپ حضرات کے سامنے اٹھا کر بتانا ہے کہ یہ خرابیاں ہمارے اندر ہیں اور ہم اہل سنت الجماعت کے فرد ہیں۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں مذہب اسلام عطا کیا ہے تو ہمیں قانون بھی عطا کیا ہے کہ مذہب اسلام میں تمہیں چلنا کیسے ہے، زندگی گزارنا کیسے ہے۔ تمہاری زندگی میں خوشیاں بھی آئے گی، غم بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی ہوگی، دکھ تکلیف بھی ہوں گے۔ ان تمام معاملات میں تمہیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے، وہ سارا طریقہ اسلام نے شریعت کے چہرے کے اعتبار سے ہمیں عطا کیا ہے۔ حضرات محترم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید جیسی خوشی عطا فرمائی، رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، شعبان کے مہینے میں شب برات جیسی عظیم رات عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی ہماری زندگی میں شادی، ختنہ، ولیمہ جیسے خوشیوں کے معاملات بھی عطا کیے۔ صرف یہ خوشیوں کا معاملات عطا نہیں کیا بلکہ بے شمار طریقے بھی دیے کہ یہ طریقے سے تم ان کاموں کو انجام دینا۔ حضرات محترم، چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے اور ہم نے نوجوانان اہل سنت سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم لوگ ان کام میں آگے رہیں گے۔ نبی کا جو پیغام ہے آپ حضرات کی دیار محبت تک پہنچانا۔ بہت کم وقت ہے، اس لیے میں اصل مدعے پر آتا ہوں کہ آنے والا مہینہ شعبان المعظم کا اور شب برات کا وہ رات، شب برات کی وہ رات، جس شب برات کے مہینے میں ہم بڑے ہی اس کو احتشام کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ اس رات کو مناتے ہیں، جس میں ہمارے اندر کچھ خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ شب برات کس لیے منایا جاتا ہے۔ شب برات اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہم اپنے مرحوم مرحومہ کی مغفرت کی دعا کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 تاریخ شب برات کی جو رات ہوئی، وہ 15 تاریخ کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر اترتی ہے اور بنی کلب کے ریوڑ کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت اللہ فرماتا ہے۔ یعنی شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں ہم اپنے مرحوم مرحومہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اس رات کو آباد کریں، مسجد میں جا کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں اس رات کو ہم گزاریں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس دن آواز دیتی ہے، ہائے کوئی میرا چاہنے والا وہ اگر مجھ سے رزق مانگے تو میں اسے رزق عطا کروں گا، ہائے کوئی جو اپنی زندگی کے بارے میں مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی زندگی کو بڑھا دوں، ہائے کوئی جو اپنے گھروں میں برکت مانگے تو میں اسے برکت عطا کروں، ہائے کوئی جو اپنے اہل و عیال کی مغفرت چاہے تو میں اسے مغفرت عطا کروں۔ المختصر، شب برات ایک بہت بہترین رات جو صرف اور عبادت کی رات ہے، صرف عبادت کی رات ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہے، جب شب برات کا چاند نظر آتا ہے تو ہم بم پھٹاکے، چھرچھری وغیرہ سے ہم اپنے گاؤں میں ادھم مچاتے ہیں، بلکہ ہمارے اسلام پور کے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں
کہ اس موقع کو غنیمت جان کر محلے محلے میں دکان تک لگاتے ہیں، پڑاکے کا دکان لگاتے ہیں، چھرچھری وغیرہ کا دکان لگاتے ہیں، فلجھری کا دکان لگاتے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو بیچ کر ایک بہت ہی گرا رقم کو وہ اٹھاتے ہیں۔ میں بتاؤں، شریعت اسلام میں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ شب برات دیوالی والی رات نہیں ہے جو ہندو لوگ دیوالی کی طرح مناتے ہیں، وہ ہمارے شب برات نہیں ہے۔ شب برات اللہ کی عبادت کی رات ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کے عمل سے ہمارے بچے چھرچھری جلاتے ہیں، بم پھڑاکے پھوڑتے ہیں اور بے شمار کام اس طرح کا کرتے ہیں، اب نیا یہ قانون لے کے آ گئے ہم جو یہ سارے بند کرو۔ تو میں آپ کو اپنے باپ کی بات نہیں، قرآن پاک کی بات کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اور فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ مثلا آپ نے کوئی ایسا سامان خریدا جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے، وہ فضول خرچی۔ آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بم پھڑاکا خرید کر دیتے ہیں، جا بیٹا پھوڑو، خوشیاں مناؤ، 5,000 10,000، بلکہ ہمارے یہاں تو ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ اسلام پور سے لاکھوں روپے کے بم پھڑاکے پھوڑے جاتے ہیں، وہ لاکھوں روپیہ پانی میں آپ کا بہتا ہے۔ ذرا دل میں ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے یہ جو کام انجام دیا ہے، آپ یہ سارا انکم صبح گھر سے نکلتے ہیں اور کہاں کہاں جا کر کوئی راج مستری کا کام کرتے ہیں، کوئی اور محنت کے کام کرنے کے بعد شام کو مختصر 250 سے 300 یا 400 روپے تک گھر لاتے ہیں۔ یہ آپ کا حلال رزق ہے، حلال رزق جس کے ذریعے سے آپ اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکیں، اچھی تعلیم دے سکیں، اچھے مکان بنا کے رہ سکیں، اچھا کپڑا پہن سکیں، لیکن آپ اسی روپیے کو اپنے بچے کے حوالے کرتے ہیں، شب برات آیا ہے، بم پھوڑو، خوشیاں مناؤ۔ اے مسلمانوں، ہمارا اسلام میں اس طرح کی خوشیاں منانے کا کوئی رواج نہیں ہے، یہ تو ہندوانہ رسم و رواج ہے کہ جب ان لوگوں کی دیوالی کے تہوار آتے ہیں نا تو یہ لوگ بم پڑاکے پھوڑتے ہیں اور بدبو پھیلاتے ہیں۔ ہمارا اسلام پاک و پوتر مذہب ہے، اللہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ بندوں کی مغفرت ہو، لیکن ہم اس رات کو مغفرت چاہنے کے بجائے لہو لعب میں برباد کرتے ہیں۔ مسلمانوں، میں صرف پوائنٹ یہ 2 باتیں بتاؤں گا۔ حدیث میں ہے کہ مسجد میں جب تم جاؤ انگلی نہ پھوڑو، مسجد کے اندر بیٹھ کر، اس میں آواز ہوتی ہے، اور انگلی پھوڑنے سے آواز جو ہوتی ہے میرے خیال سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن میں کہوں گا شریعت میں مسجد میں انگلی پھوڑنا منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو آپ انگلی پھوڑتے ہیں فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مسجد میں انگلی پھوڑنا منع ہے۔ تو جس انگلی پھوڑنے سے فرشتے کو تکلیف ہو، وہ انگلی پھوڑنا اگر مسجد میں منع ہے جس میں تھوڑی سی آواز ہے، تو بتائیں شب برات میں لاکھوں کروڑوں فرشتے اللہ کے نازل ہوتے ہیں نا، اور اس رات میں ہم چاکلیٹ بم پھوڑیں تو فرشتے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ نوجوان بتائیں آپ لوگ، فرشتے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ وہ فرشتے جو اللہ کی رحمت لے کر زمین پہ آ رہے تھے آپ کی جھولی میں ڈالنے کے لیے، اللہ کی برکت لے کر شب برات میں آ رہے تھے آپ کی جھولی میں ڈالنے کے لیے، آپ کے بچے کا چاکلیٹ بم کا آواز سن کر کے فرشتے رہیں گے یا واپس پائے پلٹیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں رحمت نہیں ہے،
چیز ہے کہ مسجد میں صرف انگلی پھوڑتے ہیں، اس میں تھوڑی سی آواز اس سے فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایک آواز ایسی ہے جس سے ایک مرتبہ پھوڑ دے تو کئی انسانوں کو اگل بغل میں تکلیف ہوتی ہے، فرشتے کو تو بدرجہ اولا تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو جب رحمت کے فرشتے رحمت لے کر آپ کو کے گھر میں برکت لے کر آ رہے تھے، آپ کی بات کی مغفرت لے کر آ رہے تھے، وہ تو واپس پلٹ جائیں گے نا۔ دوسری بات یہ ہے، مسجد کے اندر ماچس کی تلی جلانا بھی منع ہے۔ ماچس کی کاٹھی کو جو ہم جلاتے ہیں نا، یہ منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماچس کے اندر ماچس کی تلی میں بارود ہوتا ہے، اور اس بارود کو جب آپ جلائیں گے نا تو ایک بدبو نکلتی ہے، تھوڑی سی بدبو، جس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اتنی سی بھی بدبو اللہ کو گوارا نہیں، کیونکہ اللہ کے رحمت کے فرشتے کو اس بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کے لیے وہ شب برات کی رات آتی ہے نا، ہر گھر میں اپنے بچوں کو لے کر مارکیٹ پہنچتے ہیں اور ہزاروں روپے کا بم خرید کر، ٹھیک مغرب کی اذان ہوگی بیٹا، جب سارے مصلی مسجد میں نماز کو جائیں گے، تم یہاں سے دروازے سے پھوڑنا شروع کر دینا، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز شروع ہوئی اور فرشتوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے، فرشتوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب جب آپ گھر میں پھلجھڑی وغیرہ جلائیں گے، بچے جلائیں گے، تو بتائیں خوشبو ہوتی ہے بدبو؟ آپ ہی لوگ بتائیں، خوشبو ہوتی ہے اس سے نہ بدبو؟ قبرستان میں خوشبو پھیلانے کا حکم کیوں ہے؟ مسجد میں خوشبو پھیلانے کا حکم کیوں ہے؟ جہاں محفل میلاد پاک ہو وہاں خوشبو پھیلانے کا حکم کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ قبرستان میں فرشتے اترتے ہیں، مسجد میں فرشتے آتے ہیں، جہاں اللہ کے نبی کی محفل ہوتی ہے وہاں ہزاروں فرشتے آتے ہیں، اس خوشبو سے انہیں اچھا لگے گا، بدبو نہیں۔ لیکن ہم شب برات کی رات میں خوشبو پھیلانے کے بجائے بدبو ہی بدبو پھیلاتے ہیں، بارود میں بدبو ہوتی ہے۔ میاں یہ 10 روپے کی اگربتی خرید لیتے ہیں اور 5000 کا بم خرید کر پھوڑتے ہیں، تو 10 روپے کی اگربتی میں کوئی خوشبو پیدا نہیں ہونے والی، کیونکہ اس سے زیادہ بدبو آپ نے پھیلائی ہے کہ نہیں؟ تو میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ یہ سارے فضول خرچی ہیں۔ میں آپ کو پوچھوں کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو بتائیں، رات بھر آپ کا بچہ بم پھوڑا، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا؟ 2 روپے زیادہ آئے آپ کے گھر میں، برکتیں آئی؟ بس اسی کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ ایسا کام کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ کون ہے جو شیطان کا بھائی بننا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، شیطان کا بھائی کون بننا چاہتا ہے؟ میں تو قرآن کریم میں پڑھا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے اسے میں اپنا بھائی کیسے بناؤں؟ اور ان المبصرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ لہذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ان سارے کاموں سے باز آنا چاہیے۔ اور ایک بڑی پیاری بات جو میں آپ کو بتا دوں، شب برات کی رات میں تمام روحوں کو چھٹی دی جاتی ہے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے جو باپ دادا انتقال کر گئے ہیں ان کی روحوں کو چھٹی ہوتی ہے، جاؤ تم آج اپنے گھروں تک پہنچ کر کے ملاقات کر کے آ سکتے ہو۔ روحیں آپ کے گھروں میں آتی ہے، میرے باپ کی روح، میرے دادا کی روح، میرے پردادا کی روح، ساری روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہے، دروازے میں کھڑے کھڑے یہ دیکھتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں ان روحوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بھائی دنیا میں آپ پیاس لگی، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، دنیا میں آپ میں بھوک لگی، کھانے کی ضرورت ہے، لیکن جو لوگ دنیا سے چلے گئے انہیں اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ کھانے کی نہیں، پینے کی نہیں، کس چیز کی ضرورت ہے؟ بولے ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تلاوت، یہ دعا ان کے قبر میں آرام پہنچائے، ان کے قبر میں یہ تلاوت اور دعا آرام پہنچائے گی۔
گھر آتی ہے اسی امید سے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا کر رہا ہے کہ نہیں، میری بیٹی میرے لیے قرآن تلاوت کر رہی ہے کہ نہیں۔ یہ اب میرے نبی کا قول ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، رسول کائنات کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ میرے رسول کا قول کل بھی سچا تھا، اب بھی سچا ہے، اور قیامت تک حق رہے گا۔ دنیا میں کوئی بھی آ جائے میرے نبی کے قول کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے روحیں آتی ہے اور آنے کے بعد دیکھتی ہے۔ اب اس مومنٹ میں جب مغرب کی اذان ہو گئی، آپ کے باپ دادا کی روحیں آپ کے دروازے تک آئی۔ اب جب آپ کا بیٹا دروازے میں پھلجھڑی جلا رہا ہوگا، آپ کا بیٹا دروازے میں بم پھوڑ رہا ہوگا، بتاؤ وہ روحیں آپ کے دروازے میں رہے گی، واپس آپ کو لعنت پھینک کر جائے گی؟ یہ سوچ کر کہ ایک تو قبر میں اللہ نے ہمیں عذاب دیا ہے، آگ کی عذاب، اوپر سے یہ لوگ مغفرت کے دن بھی ہمارے لیے آگ تیار رکھا ہے۔ مطلب چاروں طرف سے یہ لوگ پھنسے ہیں، لعنت بھیج کر جائیں گے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ جس باپ نے میرے لیے گھر بنایا ہے، زمین بنائی ہے، زمین لے کر کے ہمیں عطا کی ہے، ہمارے گھر کو بسایا ہے، ہمارے لیے خون پسینہ بہایا، پھر ایک وقت آیا مقررہ وقت میں دنیا سے چلے گئے، اب انہیں دعائیں مغفرت کی ضرورت تھی، دنیا میں تمہیں جو ضرورت تھی اس نے دیا، اب انہیں قبر میں جو ضرورت ہے تم نہیں دے رہے ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو پیارے، تھوڑا ہوش کا ناخن لے اور یہ خیال رکھیں کہ جب آنے والا شب برات ہو، اس شب برات میں اللہ کی رحمت کو مکمل طریقے سے ہم پا سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ شب برات ہے، دیوالی نہیں ہے، اس میں تم پھلجھڑی نہیں جلاؤ گے۔ وہ پیسہ جو آپ کا بچتا ہے نا، آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں دے، بیٹا یہ ہاتھ میں لے کے جاؤ، مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر فقیروں کو بانٹنا، کیونکہ یہ پیسہ فقیر میں جائے گا، ادھر فقیر میں جائے گا، ادھر تمہارے باپ کی جھولی کے نامہ اعمال کی جھولی میں جا کر اسے بخشش کا فرمان آتا جائے گا۔ تو اے مسلمانوں، آخری بات کیونکہ وقت نہیں ہے، آپ شب برات میں ان سارے کاموں سے باز آ جائیں اور اس گرا قدر حلال روپے کو بچا کر کے آپ اپنے کام میں لگائیں، حلوہ پوری فاتحہ کریں، ضرور کوئی گناہ نہیں ہے، فائدہ ہے۔ اور شب برات میں ان سارے کاموں کو انجام دیں، ان گناہ کے کاموں کو انجام نہیں دیں۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ محلے میں جب کوئی لڑکا دکان لگا دیتا ہے نا، تو ہمارے بچے ضد کرتے ہیں، باپ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ کے محلے کے آدمی 20 الگ ہیں، ایک آدمی دکان لگا رہا ہے تو 20 آدمی جا کر یہ کہہ سکتے ہیں نا بھائی یہاں سے دکان ہٹاؤ، یہ حرام چیز ہے، یہاں لگانے نہیں دیں گے۔ اس طریقے سے اگر آپ ان دکانوں کو بند کریں نا، تو پھر یقیناً جانیں کہ آپ کا محلہ ایک اچھا محلہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو آپ حضرات ہمارا تعاون کریں، اگر آپ کے محلے میں کوئی ایسی دکان لگا رہا ہے تو ان دکان کو آپ اگر اٹھا نہیں پا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو کہیں، آرام سے پیار سے سمجھایا جائے گا۔ اس تعلق سے سلانے میں بھی ہم لوگوں نے کاغذ دیا ہے، سلانے کے موڑوں نے بھی ہم لوگوں کا احساس دیا ہے کہ یقیناً آپ لوگوں کو لے کر بیٹھیں گے۔ ہمارے گاؤں میں ان طرح کی برائیوں کو بند کرنا بہت ہی ضروری ہے، اسی لیے آپ تھوڑا قدم آگے بڑھائیں، ہم تھوڑا قدم آگے بڑھائیں۔ ہمارے 10 کے اور سالانہ کے ماڈل جب قدم بڑھائیں گے تو یقیناً اسلام پور ایک اچھا محلہ، اسلام پور ایک اچھا گاؤں بنتا ہوا نظر آئے گا۔ بس یہی کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ پوسٹر دیجیے۔ اور یہ پوسٹر ہم لوگوں کا بنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر ایک پرتیوگتا، علمی مقابلہ، کوئز کمپٹیشن ہوگا۔ اس کوئز کمپٹیشن میں آپ حضرات نام دے سکتے ہیں، فروری کے مہینے میں اس کا فارم نکلے گا۔ اس فارم کو آپ پر کر کے جب جمع دیں گے تو آپ حضرات کو اس کوئز کا حصہ بننا اگر ہیں تو فارم جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد سوال و جواب میں حصہ لیں۔ نبی پاک کی زندگی کو 4 مہینے کا وقت دیا جائے گا، 4 مہینہ تک نبی پاک کی زندگی کو پڑھیں، پھر اس میں حصہ لیں۔ جو فرسٹ آئے گا ان کو 20,000 روپے کا انعام دیا جائے گا، جو سیکنڈ آئے گا انہیں 15,000 روپے کا انعام دیا جائے گا، جو تھرڈ آئے گا انہیں 10,000،
باقی جو 10 میں 7 آدمی رہیں گے ان لوگوں کو بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ آپ حضرات سے میں کہوں صرف یہ اسلام پور کا پروگرام نہیں بلکہ پورا بیربھوم ڈسٹرکٹ جوڑ کر کے ہمارے نوجوان اہل سنت نے اس پروگرام کو کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں ڈیٹ لکھا ہوا ہے کہ پروگرام کب ہونا ہے، آپ حضرات پڑھ لیں گے۔ مسجد کے دروازے میں یہ پوسٹر لگا دیا گیا ہے۔ بس یہ کہہ کر کے میں آپ حضرات سے رخصت چاہتا ہوں۔ پیارے شب برات کو شب برات کی طرح منائیں اور ان گناہوں سے آپ توبہ کریں اور اس طرح کے کام میں آپ اپنے بچے کی ہرگز مدد نہ کریں، بلکہ یہ کام کرنے والا بچہ گناہ کرتا ہے وہ جہنم کی آگ میں، آپ کا بچہ چولہا میں پہنچ جائے بچے کو آپ بچاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کا بچہ اس دنیا میں وہ بم پڑاکے کا انجام دے گا تو یہ بھی جہنم کی آگ میں جانے کا کام کر رہا ہے۔ تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ آپ حضرات اس کام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، اسلام پور کو خوبصورت بنائیں۔ میرا کام تھا آپ کے دیار محبت تک پیغام پہنچا دینا، آپ کا کام ہے ان کاموں پر، ان باتوں پر عمل کرنا۔ اگر بری بات لگی ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی پاک کی بات میرے نزدیک سب سے بہترین بات ہے۔ اگر آپ کو بری لگ رہی ہو یہ آپ کا مزاج ہے، لیکن میرا تو مزاج ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں، نبی جو کہتے ہیں وہی حق ہے، بس اسی کو ہمارا مشعل راہ بنانا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، دعا کرے اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔